بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ایک شیر سیالوی صاحب نے ایک ویڈیو اور ایک پوسٹ جو تھی وہ اپنے ایک جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ، وہاں پر شیئر کی ہوئی تھی۔ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ چلو آج اس پر بھی تھوڑی ویڈیو بناتے ہیں۔ جو بندہ تحریک لبیک پاکستان کو آج سے چند دن پہلے تانے دے رہا تھا اور ان کے خلاف طرح طرح کے الزام لگا رہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، اور جب ان کو کہیں سے اشارہ ملتا ہے تو یہ چلے جاتے ہیں، یعنی جہاں سے یہ کھاتا رہا، جہاں سے نام کماتا رہا، اور جب اس نے دیکھا کہ اب میں نے جو ہے نا وہ ان کے ووٹ بینک یا ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو اپنی طرف راغب کر لیا ہے، کیش کر لیا ہے، تو پھر یہ خود جو ہے نا وہ اپنی ایک دکان کھول کر سامنے آ گئے۔ تو جب اس نے وہاں پر باتیں کی تحریک لبیک پاکستان کے خلاف کہ یہ عمران خان کے خلاف استعمال ہوئے، ان کو استعمال کیا گیا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں، یہ وہ ہیں، یہ ہیں، یعنی تمام چیزیں، تو اب جب میں نے دیکھا کہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی دہلیز پر کھڑے تھے تو وہاں پر کچھ باتیں کر بھی رہے تھے، کچھ لکھ بھی رہے تھے، تو مجھے تعجب ہوا۔ میں نے کہا کہ یار یہ کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جن کو یہ پیداوار کہتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں، آج تک نہ ان کے کسی لیڈر کی یا پارٹی چیئرمین کی، امیر کی، کسی اسٹیبلشمنٹ کے اہم عہدیدار کے ساتھ پکچر آئی ہو یا تصویر آئی ہو، کبھی بھی نہیں آئی، تو اس کی کیوں آ گئی؟ تو کافی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس بندے کو جو تیار کرتا ہے وہ وہیں پر جاتا ہے، پھر وہاں پر جا کر ان کی مزید جو ہے نا وہ ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران ریاض جو تھے وہ بھی تحریک لبیک پاکستان کے خلاف بہت بولا کرتے تھے، اور بعد میں اس نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا کہ ہمارے ذمہ جو اس وقت کے موجودہ آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے ہمارے ذمہ یہ کام لگے تھے۔ ان کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف آپ اتنی پروپاگنڈا کریں کہ ہر طرف ان کو بدنام کریں، یعنی انہوں نے سوشل میڈیا پر جو کام کرنے والے صحافی ہیں ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی، اور جس میں ڈیوٹی لگانے والے صحافی تھے جو ہیڈ تھے، یعنی جو کلاس تھی صحافیوں کی، اس نے کہا کہ 2 درجن سے زائد، تو اس کے جو ہیڈ تھے، جو منیٹر تھے، وہ تھے عمران ریاض صاحب، اور عمران ریاض نے آخری وقت تک جو ہے نا وہ خوب جو تھی وہ ڈیوٹی سر انجام دی۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ گرفتار ہونے تک اس نے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جو تھا وہ ایک محاذ کھولا ہوا تھا، طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، یعنی اگر جہاں پر بھی پاکستان میں کوئی واقعہ ہوتا تو وہ فوراً اس چیز کو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا، یعنی اتنی اس کی ذہن سازی کی گئی اگینسٹ ٹی ایل پی، اور اس میں اس نے ہر طرح کے کام کیے، حتیٰ کہ آخری وقت تک بھی وہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف بولتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جنہوں نے اس کو تیار کیا، جنہوں نے اس کو تحریک لبیک پاکستان کے خلاف لگایا، میدان میں اتارا، پالا پوسا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اسے وہیں سے پکڑ کر کہیں غائب بھی کر دیا۔ اب اس سرکار کی طرف آتے ہیں تو یہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کمپین کرتا، یعنی ان کے جلسے وغیرہ میں جاتا تھا، پھر اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے خلاف ہو گیا، خلاف ہونے کے بعد پھر ان کے خلاف کمپین کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ وہاں پر پہنچا ہے جہاں کی یہ پیداوار تھا۔ اب یہ وہاں پر کیوں پہنچے؟ یہ وہاں پر ان کو یقین دہانی کرانے کے لیے پہنچا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، میں اس وقت میدان میں موجود ہوں، اور آپ کی میں اس وقت ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہمدردیوں سے کیا مراد ہے کہ آپ کچھ جو لوگ ہیں سیاسی میدان میں جن کو الیکٹیبلز کہتے ہیں، وہ لوگ میرے ساتھ آپ لگائیں، میں آپ کی خاطر ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی جس طرح سے عمران ریاض جاتا تھا وہ بڑے بڑے پروگرام وغیرہ کر کے آ جاتا تھا، اور اسی طرح سے یہ بھی وہاں پر پہنچا ہے
اور وہاں پر شعبدہ بازی کی اور کر کے وہاں سے واپس آ گیا کہ 45 سینٹی ڈگری گریڈ سے بھی زیادہ وہاں کا ٹمپریچر ہے۔ تو میں وہاں پر گیا اور ان جوانوں کے ساتھ کھڑا رہا۔ اب جائیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ شعبدہ بازی کرنے کے لیے آپ جائیں اور وہاں پر جا کر صرف 5 منٹ آپ کھڑے ہوں گرمی میں، اور 5 منٹ کے بعد جب آپ کی ویڈیو بن جائے، جب آپ کی تصویر بن جائے، پھر آپ واپس لوٹ آئے، تو اس کو یہ کام نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو سانجھے، جس کا کام ہے یہ اسی کو اچھا لگتا ہے۔ آپ اپنی ویڈیوز کے لیے، اپنے فوٹو کے لیے جب اس طرح کے کام کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے نہیں بلکہ عوام کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنی تابع دار ہوں۔ تو آپ کی جو تابع داری ہے وہ تو قوم کے سامنے آ چکی ہے۔ اگر آپ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں علامہ سعد حسین صاحب، ان کی پیروی کریں۔ انہوں نے کس طرح سے قوم کی خدمت کی؟ ابھی حال ہی میں جس طرح سے آپ ایسا سمجھ لیں جو سیر کر رہے ہیں، سیر سپاٹے کر رہے ہیں، کبھی بلوچستان میں، کبھی کوئٹہ میں، کبھی کہاں کہاں، اسی طرح علامہ سعد حسین صاحب بھی وہ سیر سپاٹے کر سکتے تھے، وہ تفریح مقامات پر جا سکتے تھے اور آپ کی طرح کٹیں وغیرہ پہن کر فوٹو پکچر وغیرہ بنوا کر قوم کو دکھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے زمینی حقائق کو جانتے ہوئے عوام کے اندر گئے، عوام کے اندر رہ کر ایک تحریک شروع کی۔ اور وہ تحریک جس طرح سے آپ گرمی میں 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر رہے تھے اور دنیا کو دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھیں میری ہمدردی، انہوں نے یہ کام 1 گھنٹے کے لیے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے 27 دن گرمی میں، اتنی بڑی گرمی میں کھڑے ہو کر یہ کام کیا۔ اور یہ کام پھر اس طرح سے نہیں کیا کہ 27 دن 1 دن وہ کھڑے ہوئے یا 1 گھنٹہ کھڑے ہوئے دھوپ میں، بلکہ 27 دن کے جو جتنے گھنٹے بنتے ہیں وہ آپ گھنٹے بنائیں اور گھنٹے بنا کر حساب لگائیں کہ یہ کتنی منٹ بنتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا اس ملک اور قوم کی خدمت کون کر رہا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کا سہارا تحریک لبیک پاکستان لیتی جب عمران خان نے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر، یعنی عمران خان کو جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ آپ اس طرح سے کریں، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، ہم آپ کو الیکشن میں جب الیکشن ہوگا وہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، کوئی سیٹیں دیں گے، دوسرا جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں یہاں پر بھی آپ کو 1-2 سیٹیں جو نا وہ ہم دے دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں ایک مرتبہ۔ تو تحریک لبیک پاکستان نے صاف صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی اشیر باز سے پارلیمنٹ تک پہنچنا نہیں چاہتے، ہم عوام کی طاقت سے پہنچنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عوام ہمیں پہنچائے، ہم عوام کے ووٹوں سے پہنچے۔ اس طرح سے تو ان کے پاس بہت سی آفریں اور تمام آفریں جو تھی انہوں نے ٹھکرا دی۔ انہوں نے ان آفرز کو جوتے کی نوک پر رکھا اور پوری دنیا کو یہ ثابت کر دیا۔ اب یہ جو لانگ مارچ بھی ہوا ہے کہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، سب کچھ کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی ذات کی خاطر ڈیل نہیں کی، بلکہ پاکستان کے جو وسیع تر مفاد تھا اس میں انہوں نے ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں پوری قوم کا جو ایک مطالبہ تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے کہ وہ پاکستان میں واپس ہیں، وہ آپ کے سامنے وہ سر فہرست تھا۔ دوسرا جو پیٹرولیم مصنوعات ہے ان میں جو دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس پر بھی انہوں نے آواز بلند کی اور یہ مطالبہ بھی سر فہرست تھا، اور انہوں نے یہ مطالبہ اپنے ان نکات میں شامل کروایا جہاں پر یہ مذاکرات ہوئے، اور حکومت وقت نے ان کو تسلیم بھی کیا۔ آپ شہید سیالوی صاحب کو دیکھ لیں کہ فوٹو بنوانے، سیر کرنے میں اور قوم کی خدمت کرنے میں اور قوم کے لیے حق کی آواز اٹھانے میں اور قوم کے لیے تحریک چلانے میں یہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ جائیں، اب جو کچھ کر رہے ہیں آپ کریں، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ جن کی گود میں بیٹھ کر کھیل رہے ہیں، اگر آپ اسی کھیل کو کسی دوسرے کے ساتھ جب منسلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت بڑا افسوس بھی ہوتا ہے،
اور آپ پر ہنسی بھی آتی ہے کہ ایک طرف سے آپ وہ کارنامہ سر انجام دیں اور اس کو جو ہے نا مورد الزام جب وہ کسی دوسرے کو ٹھہرائیں تو یہ غلط بات ہے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔